جو عوام کا یہ جو اعتراض ہے کہ جو ہے علاج کے لیے جو ہے نواز شریف جب اپنا باہر چلے جاتے ہیں اور عوام کو یہ اس کے لیے جو یہاں پہ جو ہے معمولی انہوں نے ہاسپٹل بنا دیے ہیں، فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہاں پہ عملہ تو ہے، وہاں پہ صفائی کا انتظام نہیں ہے، ادویات جو ہیں پراپر نہیں ہیں، تو سر اس کے بارے میں پھر عوام کو کیا آپ اس کا اس اعتراض کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کیا وہ وزیر اعظم بنیں گے تو سب سے پہلے یہ فیسلٹیز صحت کی وہ یہاں پہ سیٹ اپ کریں گے پاکستان میں؟ میجورٹی عوام کا تو یہ کہنا ہے کہ جب ان پہ مسائل ہوتے ہیں تو یہ تو لندن بھاگ جاتے ہیں، تو اب ہمارے مسائل ہیں تو یہ پاکستان میں حل کر دیں گے، تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مسلسل کنسٹنٹلی جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں 3 سے 4 بار وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، تو دیکھیں انہوں نے اتنی بار وہ وزیر اعظم بنے تو کیا انہوں نے اتنی فیسلٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں اویل کی کہ انہیں اپنی صحت کے لیے لندن جانا پڑا ہے؟ کیا عوام کو مد نظر نہیں رکھا؟ کیا عوام نہیں بیماریوں کا شکار ہو سکتی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں پختون ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مس سمرین۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں بائی خان صاحب جو کہ امیدوار ہیں صوبائی PK 68 سے، آئے ان سے ملتے ہیں اور ان کی پارٹی کے متعلق کچھ جو ہے امپورٹنٹ کویسچنس کرتے ہیں، اور تاکہ عوام کو ان کے جو ہے منصوبوں کے متعلق منشور کے متعلق آگاہ کیا جا سکے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ یہ پختون چینل والوں کا۔ سر آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ سر آپ جو ہیں PK 68 سے جو امیدوار صوبائی کھڑے ہوئے ہیں، تو سر آپ کی جو پارٹی ہے تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کافی زیادہ جو ہے مسائل کا شکار رہی ہے؟ کیا لگتا ہے کہ آئندہ کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ عزیز، یہ تو لوگوں کا ایک پیار محبت ہے نا۔ اب میں کل گیا ہوں الحمدللہ ملتان، میرا پروگرام تھا، ان لوگوں نے دعوت دی تھی اور بہت پیارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ میرا جو حلقہ ہے PK 68 مومن سے، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے پنجاب میں ہیں، پنڈی میں بھی ہیں، لاہور میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، ملتان میں ہے، قصور میں ہے، سوات میں، یہ بہت بڑا، پشاور میں ہے، بہت بڑا حلقہ ہے۔ یہاں سے لوگ ووٹر جو ہے وہاں یہاں پہ مزدوری کے لیے آتے ہیں، پھر جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، جو بھی ہیں میرے علاقے کے، چاہے کہ وہ صحافی علاقے کے ہیں یا علمزی کا علاقہ ہے، خیزوں کا علاقہ ہے، چمرکنڈ ہے، لنگار ہے، ہمارے بہت بڑے مطلب بیدمنئی ہیں، اس میں شیخ بابا، سوران، مٹھائی اور سلئی، رحمت کور، بہت بڑا حلقہ ہے ہمارا۔ کافی لوگ جو ہمارے ہیں یہاں پہ آتے ہیں مزدوری کے لیے، بعض لوگ یہاں پہ سیٹل ہیں، ان کے ووٹ وہاں کے بنے ہوئے ہیں، تو مسائل تو وہاں کے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے اسکولوں کا بہت مسئلہ ہے، ٹیچر تو آتے نہیں ہیں، اور لیڈیز جو بچی ہیں ان کے اسکول کا بھی معاملہ ہے، اور سڑکوں کا بہت زیادہ معاملہ ہے، جو کہ دوران آپریشن جو گھر گرائے گئے ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو آباد علاقہ تھا نا اس کو کھنڈرات بن گیا ہوا ہے، چاہے وہ بیدمنی کا علاقہ ہے، سوران ہے یا سلئی، رحمت کور، یہاں پہ بہت زیادہ جو قلعے ہیں نا، ہم پشتوں میں اس کو قلعہ کہتے ہیں، آپ لوگ مکان کہتے ہیں، یہ مسمار ہوئے ہیں۔ تو اسپتالوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی وہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے جو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان کے معاملات کافی اسپتالوں کی وجہ سے، اسکولوں کی وجہ سے، بجلی تو نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی کا آنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو آدمی 22 گھنٹے گزارا کر سکتا ہے تو 2 گھنٹے اور بھی کر لے گا، لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میں جس وجہ سے اس الیکشن میں آیا ہوں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کی تو سے آیا ہوں، اور امیر مقام ہمارا KPK کے پریزیڈنٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہمیں یہ بھی اللہ سے امید ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں اسی کوشش کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنے قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کر سکوں، اگر اللہ نے مدد فرمائی تو یہ میری کوشش ہے۔ ورنہ لاہور میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے
کہ ہماری پختون فلاحی تنظیم چل رہی ہے. یہاں پہ اسپتال بھی بنے ہیں, ایمبولینس بھی ہے, بلکہ ہمارے فوکل پرسنٹ تھانوں میں اب انشاءاللہ ڈی سی آفس میں بھی, پاسپورٹ آفس میں بھی, اس پہ بھی ہمارے اوپر محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا, خواجہ سعد رفیق کا اور محمود خان صاحب کا, ان تمام نے مل کے ہمیں پاسپورٹوں کے لیے فوکل پرسن دیے, جو کہ ہر آفس میں بیٹھتے. پہلے تو کافی مشکلات تھی, لیکن اب کافی اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اور انشاءاللہ ہمارے جو شناختی کارڈ کے جو معاملات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. سر آپ یہ جو ہے نون لیگ پارٹی کی طرف سے سر کھڑے ہوئے ہیں, تو سر یہ جو ہے مسلسل سر شکست کا شکار ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ جو ہے کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی, اور میاں صاحب کو لندن سے بلایا اس لیے گیا کہ آئیں اور اپنی پارٹی کو سنبھالیں اور یہاں اپنی قوم کے لیے پوری کوشش کرے. جو ان کے مہنگائی کے معاملات ہیں, اور کافی ڈالر کا تھا, تیل کا تھا, کون سا مسائل نہیں تھے, بجلی کا بھی ہے, لیکن انشاءاللہ اب کافی پہلے سے, تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے سے کافی فرق پڑ گیا ہوا ہے. لیکن سر میجورٹی عوام کا تو یہ کہنا ہے کہ جب ان پہ مسائل ہوتے ہیں تو یہ تو لندن بھاگ جاتے ہیں, تو اب ہمارے مسائل ہیں تو یہ پاکستان میں حل کر دیں گے, تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں کافی مجبوری, انسان کی صحت کا سب سے بڑا صحت کا معاملہ ہے. تو صحت کے علاج کے لیے اگر کوئی آدمی انگلینڈ گیا تو کوئی اتنا برا تو نہیں کیا نا, ٹھیک ہے. صحت سب سے پہلے ہے, صحت ہے تو الیکشن بھی ہے, پاکستان بھی ہے, ہر چیز ہے. لیکن الزامات, سیاست تو آپ کو پتہ ہے, سیاست ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس میں الزامات کافی سارے لگائے جاتے ہیں. سر یہ مسلسل کنسٹنٹلی جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں 3 سے 4 بار وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں, تو دیکھیں انہوں نے اتنی بار وہ وزیر اعظم بنے, تو کیا انہوں نے اتنی فیسلٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں اویل کی کہ انہیں اپنی صحت کے لیے لندن جانا پڑا ہے؟ کیا عوام کو مد نظر نہیں رکھا کہ عوام نہیں بیماریوں کا شکار ہو سکتی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر جانے کا مقام, یا پنجابی یا پشتو میں کہتے ہیں وس دیا ہے, یعنی وہ اپنا علاج باہر سے کروا سکتا ہے, تو باہر سے بھی کروا لے. پاکستان میں بڑے بڑے مہنگے اسپتال ہیں, یہاں تو اگر آپ چلے جائیں نا تو آپ کو اللہ معاف فرمائے, ڈاکٹر آپ کو اپنے ریسیپشن پہ نہیں بیٹھنے دیتے. آپ غریب ہو تو جائیں کسی اور جگہ علاج کروائیں. آج کل تو ڈاکٹروں کا جو مسئلہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے, لیکن ہم لوگ, چاہے وہ وزیر اعظم ہے چاہے وزیر صحت ہے, وہ اس چیز پہ غور نہیں کر رہا ہے. پہلے ڈاکٹر فیس لیتا تھا 100 روپے, گلی والا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 30 روپے لیتا تھا. اب تو ڈاکٹروں کا اتنا خرچہ نہیں ہے, یہ اتنے ٹیکس نہیں دیتے جتنے یہ لوگ فیسیں لے رہے ہیں. 5-5 ہزار, 6-6 ہزار, 4 ہزار کم. تو جو غریب آدمی ہے اس کے لیے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باہر, یہاں پہ جو ہے وہ تو ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ہر آدمی کا پاکستان میں اپنا ایک بس ہے جس کا چلتا ہے, جہاں تک اس کی چھری چلتی ہے وہ چلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں سر, میں آپ سے یہ بھی کویشچن کرنا چاہوں گی. دیکھیں ایز آپ امیدوار صوبائی جو ہے خیبر پختونخوا میں کھڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے, اس قدر وہ مسائل کا شکار ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ آئندہ جو ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے تو کیا یہ مسائل کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کافی جو مسائل ہیں, چاہے وہ میرے علاقے کے ہیں, چاہے پنجاب کے ہیں, چاہے کے پی کے ہیں, سندھ کے ہیں یا بلوچستان کے ہیں, اس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی مہربانی کرے گا. یہ مسائل ایک دم نہیں حل ہوتے. پہلے کافی سارے, جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو مہنگائی کہاں تک چلی گئی تھی, لیکن اب دیکھ لیں اس وقت کا اور اب کا. ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب نے بھی حکومت سنبھالی, لیکن اس وقت ان کے مسائل پڑے ہوئے تھے. سر اگر یہ کہا جائے کہ معاشی سیاسی اقتصادی لحاظ سے بھی جو ہے پاکستان بہت زیادہ بحران کا شکار ہے, ابھی بھی وہ بہت سے مسائل سے دو چار ہے, تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہر ایک کام پہ ٹائم لگتا ہے. اب وہ آئے ہیں وہ بگڑی ہوئی حکومت میں, تو انشاءاللہ اس کو وہ سنبھالیں گے. ان کی جو ٹیم ہے بڑی اچھی ٹیم ہے, خوبصورت ٹیم ہے, اور یہ بھی آپ یقین کر لیں کہ اگر اللہ نے مہربانی فرمائی, وزیر اعظم آ گئے اور باقی جو دوست ہمارے ہیں میاں امیر مقام صاحب وغیرہ یہ آ گئے, تو انشاءاللہ میں ایک دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی میرے علاقے میں خود کام کروایا ہے. لیکن جو آزاد لوگ آئے ہیں یا جو دوسرے ایم این ایز وغیرہ, یا ایک گھر سے ایک ایم این اے, ایک سینیٹر, یا ایک ایم پی اے, ایک سینیٹر, انہوں نے کچھ نہیں کیا.
जो आज़ाद थे और जो पार्टी के थे, आप यकीन जाने मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक दिन उसका एक भाई है, मैंने कहा उसको मैं साथ लेके गया। मैंने कहा ये कब्रिस्तान है, वो एक नदी सी बहती है वहाँ पे, उसमें बारिशी पानी इतना ज़्यादा आता है कि वहाँ पे कब्रिस्तान है, और वो कब्रिस्तान की जो दीवारें हैं वो बारिश में वो मुर्दों को ले जाती है, यानी कब्रिस्तान में अब दीवार नहीं है। और उसने मुझसे वादा किया, उसमें तकरीबन ये 1.5 साल 2 साल गुजर गए। तो ये लोग अगर हमारे जो आबा व अजदाद जो फौत हो गए हैं उनके लिए एक दीवार नहीं कर सकते, तो इन्होंने काम, अब ये हमारे मौजूदा लोग हैं वो सेनेट में हैं, वो आजकल ये क्या इसको कहते हैं, ये जो लाइटों वाले एनर्जी, क्या नाम उसको कहते हैं, नहीं जो शीशे लग रहे हैं, सोलर सिस्टम, आजकल आप यकीन जाने वो रात को लगा रहे हैं। हालांकि जहाँ पे हुकूमत ख़त्म हो गई है वहाँ पे आप तरक्याती काम नहीं करो आज, लेकिन वो रात को एक मेरे पास एक ये उसका पड़ा हुआ है मेरे पास, फेसबुक पे आया कि उन्होंने रात को उनकी गाड़ियाँ पकड़ी हैं जिससे एनर्जी सेवर वगैरह उतारे गए हैं। तो ये तरीका तो नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सर आप ये जो अवाम का ये जो इतराज़ है कि जो है इलाज के लिए जो है नवाज शरीफ जब अपना बाहर चले जाते हैं और अवाम को ये उसके लिए जो यहाँ पे जो है मामूली उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे अमला तो है, वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं है, अद्वियात जो हैं प्रॉपर नहीं है। तो सर इसके बारे में फिर अवाम को क्या आप उसका इस एतराज़ का क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो सबसे पहले ये फैसिलिटीज़ सेहत की वो यहाँ पे सेटअप करेंगे पाकिस्तान में? आपको तो ये पता है कि पहले उन्होंने अस्पताल का मुकम्मल इलाज फ्री कर दिया था, चाहे वो किसी भी किस्म, चाहे हार्ट का मसला होता था। और अब तो जनाब बहुत ही प्यारे वज़ीर आला हमारे निगरान आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, उनकी भी यही चाहता। आप जाके थानों की हालत देखते हैं, उन्होंने ऐसे बनाया जैसे खूबसूरत तरीन, यानी उसमें वो जो बदमज़गी या बदबू या कुछ था वो सारा कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो भी अस्पताल जा रहे हैं, अस्पतालों को जाके आप देख लें, अस्पतालों में भी वो पूरा काम कर रहे हैं। जो इमरजेंसी है उन्होंने बड़ी कर दी हैं, टाइम पे बिल्कुल वो ख़ुद छापे लगाते हैं, वो चाहे थाना हो चाहे अस्पताल हो या कोई और चीज़ हो। मेहनत तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह निगरान हुकूमत भी कर रही है, लेकिन इसका किसी पे एहसान वाली बात नहीं। अपना मुल्क है, इस मुल्क में चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे वज़ीर आला है या वज़ीर आज़म है, हम सबको मिल के काम करना चाहिए। हम अपनी हुकूमत के लिए या अपने मुल्क के लिए हम आपस में नाराज़गी और दुश्मनी और पार्टीबाजी ये चल रही है। हमें मिल के अगर हम अपने पाकिस्तान को बनाएं तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ से माला माल किया हुआ है। ना गैस की कमी है, ना बिजली की कमी है, ना पेट्रोल की, डीज़ल की, यानी हर जगह में इस वक्त गैस जो है वो करक में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे तेल की भी काफ़ी सारा बरामद हो गया, निकल आया। तो चीज़ ये कि अगर हम अपने मुल्क में मेहनत करें, लेकिन हम तो हैं ही सदाबहार नौकर किसी और के, जो हमें कहते हैं कि जी ये आपने ये करना है, करते हैं, नहीं करना है तो नहीं करने। हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे ईमान बहुत कमज़ोर है, इसलिए कि हम किसी और के इशारे पे चल रहे हैं। ये इशारा हमारी फ़ौज का नहीं है, ये अमेरिका का है, हम उसके इशारे पे चले। वो कहते हैं ये फ़लाने आदमी को मुंतखब कर लो, कर लेते हैं, फ़लाने को हटा दो, हटा देते हैं, क्योंकि हम अल्लाह माफ़ करे हमने तो अल्लाह पे यकीन कम कर दिया और अमेरिका और दूसरे मुल्कों पे, अंग्रेज़ों पे ज़्यादा कर दिया है। अल्लाह में माफ़ फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दें मेरे कैमरामैन वसी खान और मिस समरीन को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।